ہوتا کیا ہے، کارڈ لے کے آئے اور شادی کی تاریخ دیکھی، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ 100 روپے کا کارڈ نہ چھپوا کر کے 5 روپے کا کارڈ چھپوا لیتے، اعلان ہی تو کرنا تھا، تاریخ ہی تو بتانی تھی۔ ان بزرگوں سے پوچھو پہلے کون سے کارڈ چھپتے تھے؟ صرف زبان سے آدمی کہہ آتا تھا کہ 19-20 تاریخ کی فلاں مہینے میں شادی ہے، آدمی آ جاتا تھا۔ آج مہنگے مہنگے کارڈ چھپائے جا رہے ہیں۔ 100 روپے کا کارڈ نہ چھپا کے 5 روپے کا کارڈ چھپاؤ، 95 روپے بچا کر کے رکھو۔ یہ 95 روپے کسی غریب بیٹی کی شادی میں دے دو، اس کا گھر بس جائے گا۔ اللہ تمہارے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی اس کی برکت ختم نہیں ہوگی کہ نہیں۔ لاکھوں روپیے لٹائیں گے عرسوں کے موقع پہ قوالیوں کے اندر۔ قوالیوں میں لٹتے کہ نہیں لٹتے پیسے؟ آپ بتاؤ۔ ایک جگہ غلام راز غزالی صاحب ایک جلسے میں، سچی بات بتا رہا ہوں، بہرائچ شریف کے علاقے کی حضرت، میری تاریخ کینسل کی گئی جلسے میں، اور مجھے بتایا گیا کہ صدر کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے جلسہ کینسل۔ تاریخ وہی تھی۔ اب تو سوشل میڈیا، یہ توحید بھائی ہیں، ان کی نظروں سے کوئی بچا ہوا تو ہے، لائیو تو چلتا ہے یار۔ گاؤں کا تو ایڈریس تو کھل لکھا جاتا ہے نا۔ جب میں منکاپور کی تاریخ لکھوں گا تو لکھوں گا نا منکاپور کے برابر میں دھرم پور ہے، فلاں کی معرفت تاریخ ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر جلسہ نہ کرا کر کے قوالی کرائی گئی، اور مراد آباد سے اس آوارہ کو بلایا گیا۔ اتنا گندا ہے وہ، قوال تو ہے نہیں، کبھی عورت کی آواز نکالتا ہے، کبھی بکرے کی آواز نکالتا ہے۔ اتنا گندا مقابلہ تھا، کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ اکبر، بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اس میں، گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہیں، وہ اتنا گندا مقابلہ، معاذ اللہ اتنی گندی گندی باتیں اس مقابلہ، اور اللہ کے ولی کے عرس میں ہو رہا، اور چندہ دینے والے آپ ہی لوگ، آپ ہی جیسے لوگ ہیں۔ لاکھوں روپیے خرچ ہوئے، ادھر لیڈیز قوالا بیٹھی اور ادھر وہ ایسے گندے اشعار، ایسی گندی شاعری ہو رہی تھی کہ اگر کوئی باعزت آدمی وہاں پر ہوتا تو اسی وقت میں پھینک دیتا اور وہیں فوراً پروگرام بند کرا دیتا۔ اور لوگ اس گندی شاعری پہ پیسے لٹا رہے تھے، گڈیاں لٹا رہے تھے نوجوان نسل کے لوگ۔ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حلال کمائی کا 1 روپیہ قبر کے اندر گر جائے، کسی کو دفن کرتے وقت قبر کے اندر گر جائے، بعد میں یاد آئے تو قبر کھول کر کے وہ حلال کمائی کا 1 روپیہ واپس نکالا جائے۔ یہ حلال کمائی ہے۔ ذرا سوچو، بمبئی کمانے جا رہا ہے آدمی، دلی کمانے جا رہا ہے، سعودی کمانے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ پیسہ ہم مقابلوں پہ لٹائیں۔ 4-4 5-5 لاکھ روپے میں وہ قوال و قوالا آ رہی ہے، اور پھر لاکھوں روپیے اس کے اوپر لٹا دیے جا رہے ہیں، اور نام ہے کہ اللہ کے ولی کا عرس کرا رہے ہیں۔ ایک جگہ عرس کرایا تو شیخ چلی کو بلایا گیا، 1 ہفتہ عرس چلا، اس میں باقاعدہ ٹکٹ رکھا گیا۔ یہ عرس ہے اللہ کے ولیوں کے۔ ارے ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ تھا قرآن کی تلاوت۔ ان کے مزار پہ آتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہاری زندگی کو سنوار دیتا۔ کتنے مدرسہ نہیں دیکھتا آدمی، مدرسوں میں قوالیاں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ، مدرسوں کے اندر قوالیاں۔ کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، اس میں تو مت کرو مقابلے۔ کہتے ہیں مولانا تم خاموش رہو، کوئی مولانا زیادہ ذکر کر دیتا تو اس کا حساب کرا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ کبھی اپنی بستی کے ذمہ دار عالموں کے پاس آ کر کے نہیں کہتے کہ حضرت ہم کو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے اللہ کے ولی ہم سے راضی ہو جائیں، ہم کون سے طریقے پہ چلیں جس سے اللہ کے ولی ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہ کمائی جو ہے نا، یہ دولت کا آخری بات سنو، وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے بہت ساری باتیں آپ کو بتانا تھی، لیکن میرے بعد ابھی کئی لوگ باقی ہیں، ان کا بھی حق ہے، آپ کو ان کو بھی سماعت کر کے جانا ہے۔ نبی فرماتے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40۔ نبی فرماتے ہیں بندہ حساب کی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ حساب ہر چیز کا ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی نعمتوں سے بارے میں تم سے پوچھے گا، اللہ اپنی نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا، یہ نعمتیں جو میں نے دی تھی اس کا کیا کر کے آئے ہو۔ اب نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ حساب کی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ نبی فرماتے ہیں عن عمرہ
عمره فيما افناه، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ عمر کہاں پر فنا کر کے آئے ہو، یہ عمر کہاں گزار کر کے آئے ہو. اور نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی جو دیوانی ہوتی ہے اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کہاں گزاری ہے، کیا شراب کی دکان پہ تو نہیں گزاری ہے، کیا جوئے کے اڈے تو آباد نہیں تھی اس جوانی سے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ زنا و شراب کے قریب گیا جوانی کے عالم میں. کیا جواب دو گے؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی فرماتے ہیں جب تک جواب نہیں دے دے گا، ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا بندہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ عمر تم نے کہاں گزاری. جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی جو دیوانی ہوتی ہے اس جوانی کو تو نے کہاں پر گزارا ہے. اور نبی فرماتے ہیں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ مال کہیں حرام طریقے سے تو نہیں کمایا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے تو نہیں کمایا، کہیں ایک طلاق کے دو لوگوں کو بیچ کر کے تو نہیں کمایا، کہیں کسی کو ستا کر کے تو پیسہ نہیں کمایا. یہ مال کمایا کہاں سے ہے؟ اور نبی فرماتے ہیں کمانے کے بعد یہ مال خرچ کہاں پر کیا ہے. مدرسوں میں خرچ کیا ہے، مسجدوں میں خرچ کیا ہے، عالموں پہ خرچ کیا ہے، اماموں پہ خرچ کیا ہے، مدرسے کے مدرسین پہ خرچ کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، غریبوں کا ساتھ دیا ہے. اس مال سے کس کا ساتھ دیا ہے؟ یہ مال خرچ کہاں کیا ہے؟ کیا جواب دو گے کہ اس مال سے میں ڈانس پارٹیوں کے لیے آباد کر کے آیا. یہ مال خرچ کہاں کیا ہے؟ قبالہ کے اوپر مال لٹا کر آیا ہوں، قبالوں کے اوپر یہ دولت لٹا کر کے آیا ہوں. یہ مال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. اور عالموں سے ان کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا ہے. عالموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ علم جو تم نے حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. شیخ سعدی فرماتے علم چندہ کے بیشتر خوانی، تو عمل پر تو نیست نادانی، نہ محبت بود نہ دانش مند، چہار پایا برو کتاب چند. فرماتے علم جتنا چاہے اتنا حاصل کر لے، اگر عمل تیرے اندر نہیں ہے تو تو جاہل ہے، نہ محقق ہے نہ عقل مند ہے، جانور ہے، اس کے اوپر چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں. بغیر عمل کا عالم بغیر پھل کے درخت کی طرح بتایا گیا ہے کہ جس سے دوسرے تو چھاؤں میں بیٹھ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن اسے خود اپنی ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بغیر علم کا عابد، بغیر علم کا عابد، بغیر گھر دروازے، بغیر دروازے کے گھر کی طرح ہے. ایسا گھر جس میں دروازہ نہیں لگا ہے، جو چاہے وہ چلا آئے اندر، اگر عابد کے اندر علم نہیں ہے. اور بغیر عمل کا عالم بغیر پھل کے درخت کی طرح بتایا گیا ہے کہ جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے عزیزوں یہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، بڑی دولت کو بڑی محنت و مشقت سے کمایا جاتا ہے. ان سے پوچھو جو 3 سال کے لیے سعودی میں پڑے ہیں، ان سے پوچھو جو بمبئی میں پیسے کی خاطر پڑے ہیں، ان سے پوچھو جو بنگلور، کرناٹک، دلی، ممبئی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. بوریاں رکھتے ہیں کاندھے پر تب پیسہ کمایا جاتا ہے، رکشہ چلایا جاتا ہے تب پیسہ کمایا جاتا ہے، دوسروں کی گالیاں کھائی جاتی ہیں تب کہیں جا کر کے یہ پیسہ ملتا ہے، دوسروں کی ڈانٹ ڈپٹ کھائی جاتی ہے تب کہیں جا کر کے یہ پیسہ ملتا ہے. بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے. میرے عزیزوں اس پیسے کو سنبھال کر کے رکھو، ان مقابلوں پہ پیسے نہ لوٹاؤ، ان قبالیوں پہ پیسے نہ لوٹاؤ، اور جلسے بھی ہلکے کرو، مدرسے مضبوط کرو، اپنے علاقے کے عالموں کو مضبوط کرو، اپنی بستی کے مدرسین کو مضبوط کرو. یہ تمہارے پاس دین کا پیغام پہنچائیں گے. تو میں بریلی سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، تمہاری بستی ہی کا عالم تمہارے یہاں نماز جنازہ پڑھائے گا، تمہاری مسجد کا امام ہی تمہارے یہاں نماز جنازہ پڑھائے گا. اس لیے اپنے عالموں کی قدر کرو، اپنے بستی کے مدرسین کی قدر کرو، اور اپنے مدارس کا خیال رکھو. ان مدرسوں میں بچوں کی تعلیم پہ دھیان دو. آج مسلم بچے جو ہے تقریباً 85% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے. سیکٹر بیورو کی رپورٹ کے مطابق 85% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے. ہمارے بچے شام کو دیکھو تو موبائل چلا کر کے کوئی IPL دیکھ رہا ہے، کوئی فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی اسٹومین گیم کھیل رہا ہے، اور ان غیر مسلموں کے بچے دیکھو وہ کتابیں لے کر کے پڑھتے نظر آتے ہیں. یہ حال ہے آج ہمارے بچوں کا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جہالت مٹانا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، معاشرہ سدھارنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا.
تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ایجوکیشن تمہیں حاصل کرنا پڑے گا، شکشا تمہیں حاصل کرنا پڑے گی۔ جس قوم کے پیغمبر پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نہ تو نماز کا حکم سب سے پہلے آیا، نہ روزے کا حکم سب سے پہلے آیا، نہ حج و زکات کا حکم سب سے پہلے آیا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلا حکم آیا اقرا، ریڈ، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پڑھنے کے تعلق سے آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب نبی کی امت کے پاس میں تعلیم ہوگی تو وہ نماز کے قریب ہوں گے، جب نبی کی امت کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ روزے کے قریب ہوں گے، حج و زکات کے قریب ہوں گے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرو پیارے مسلمانوں، تمہارے پاس قلم ہونا چاہیے، تمہارے پاس تعلیم ہونا چاہیے۔